السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے میں بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبق کے آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ الدہر کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں آیت نمبر 12 یعنی 20 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین، میم کو تا سے ملائیں گے اس لیے کہ تا پر تشدید ہے۔ میم تا پیش مت، تا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ پھر تا کے بعد کاف ہے، کاف کو بغیر کھینچے باریک پڑھنا ہے۔ کاف کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو ہم یائے مدہ سے ملائیں گے اس لیے کہ یا مدہ ساکن ہے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ متکئین فیہا، فا کو یا مدہ سے ملائیں گے اس لیے کہ یا مدہ ساکن ہے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ہاں کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ ہاں کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہاں کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام کو اس لام سے ملائیں گے کیونکہ دوسرا لام ساکن ہے۔ اس لام کے بعد یا بھی موجود ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس یا کے بعد الف بھی موجود ہے، ان دونوں پر زبر زیر پیش کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں حرفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس لام کو اس لام سے ملائیں گے کیونکہ دوسرا لام ساکن ہے۔ لام کے بعد حمزہ موجود ہے، بشکل یہ الف ہے لیکن حمزہ پر زبر، الف پر زبر آنے کی وجہ سے یہ حمزہ بن گیا ہے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے۔ را کے بعد الف مدہ اور الف مدہ کے اوپر بڑی مد ہونے کی وجہ سے را کو 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ اس کاف کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون، لام کے بعد الف مدہ ہے لہٰذا لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اس یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یا کے بعد را ہے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے واو ساکن سے ملائیں گے۔ اس نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے، پھر شین کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے اس لیے کہ میم ساکن ہے۔ شین کو میم سے اس لیے ملائیں گے۔ سین کو ہم نے واو سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ سین کی آواز یعنی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ ادغام کے قاعدے سے سین پر جو تنوین ہے اسے ہم ختم کر دیں گے۔ سین کو واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ فیہا شمسا ولا زمہریرا،
زا کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے، بغیر غنہ کے ملانا ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ را کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور را کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور جب اس را پر وقف کریں گے پھر اس را کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، دال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے، اس نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، اس لام کو آگے یا ساکن سے ملائیں گے، پھر ہا کو میم ساکن سے ملانا ہے بغیر غنہ کے۔ غاں کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ غاں موٹے حروف میں سے ہے۔ غاں کے بعد لام ہے، اور لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے، اور ذال کو آگے لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر اس لام کو تا ساکن سے ملائیں گے اس لیے کہ تا ساکن ہے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے بغیر کھینچے، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور طا کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے طا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو گلے سے نکالنا ہے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، اور ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو ذال سے ملائیں گے اس لیے کہ ذال ساکن ہے، اور ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ لام کو آگے یا مدہ سے ملائیں گے، اور یا مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس لام پر جب وقف کریں گے دو زبر ہونے کی وجہ سے تو لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یا کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور طا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے طا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے، اس فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے، لام کو آگے یا ساکن سے ملائیں گے، ہا کو میم ساکن سے ملانا ہے غنہ یعنی اخفا کے ساتھ۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، با کے بعد بظاہر الف لکھی ہے لیکن الف پر حرکت یعنی کڑا زبر آنے کی وجہ سے اب یہ حمزہ بن گیا ہے، لہٰذا حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے،
اس نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اس یا کو بھی بالکل بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تا کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، ادغام کے قاعدے سے اس دو زر کی تنوین کو ختم کر کے تا کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ پھر میم کو آگے نون ساکن سے ملانا ہے، اس لیے کہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ فا کو ضاد سے ملائیں گے، اس لیے کہ ضاد پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس گول تا کو وقف میں ہم نے ہا بنا دیا ہے، یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب گول تا پر وقف کریں گے تو اس کو ہم ہا بنا دیں گے، یعنی ہا سے بدل دیں گے۔ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، یہ وقف کی صورت ہے۔ اب ہم اس کو آگے ملا کر پڑھیں گے۔ مِن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اس لیے کہ واو کے بعد حروف مدہ نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ حمزہ الف پر زبر آنے سے حمزہ بن گیا ہے، لہٰذا پھر حمزہ کو آگے کاف سے ملائیں گے۔ ہم کاف سے اس کو ہرگز نہ ملاتے، لیکن کاف ساکن ہے، لہٰذا اب حمزہ کو کاف سے ملانا ہے۔ حمزہ کاف زبر اک، با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس لیے کہ واو کو، معذرت کے ساتھ اس واو کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس لیے کہ اس واو کے بعد الف مدہ ہے۔ اس با پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور کاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس نون کو تا ساکن سے ملائیں گے۔ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، واو کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے واو کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس را کو آگے یا مدہ سے ملائیں گے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور جب را پر وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں یہاں سے آگے پڑھیں گے، پھر یہاں پر یہ بھی بتلائیں گے کہ الف پر یہ جو گول دائرہ بنا ہوا ہے اس کا الف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا جب ہم اس را کو یعنی اس قواریرہ کو اگلے قواریرہ سے ملائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق اگلی ویڈیو میں بتفصیلاً بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آج کا ہمارا پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ حافظ۔